رحم دل ہڈہڈ ٹھک ٹھک کی آواز سنتے ہی کوا غصے میں آ گیا۔ اس کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ یہ درخت کھوکھلے کرنے بند کر دے، مگر یہ احمق باز نہیں آتا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، آج تو فیصلہ ہو کے رہے گا کہ یا تو ہم اس جنگل میں رہیں گے یا پھر یہ ہڈہڈ کا بچہ سب کی نازک ناک میں دم کر رکھا ہے۔ غصے سے بھرا ہوا وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے ہی ہڈہڈ درخت میں سوراخ کرنے میں مصروف تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کوا سیدھا اس کے سر پر پہنچا اور اسے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے غصے سے بولا، بس بہت ہو گیا تمہارے اس شور سے، میرا تو دماغ پھٹنے لگا ہے۔ آج تو یہ فیصلہ ہو کے ہی رہے گا، آج کے بعد تم جنگل میں رہو گے یا پھر میں۔ شور سن کر سب پرندے اکٹھے ہو گئے اور کوے کو سمجھانے لگے کہ بھئی یہ بات تو اس کی فطرت میں شامل ہے اور فطرت کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ کبوتر آگے بڑھا اور کوے کو سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو جس طرح تم بھدی آواز میں کائیں کائیں کرتے ہو وہ یقیناً کسی کو اچھی نہیں لگتی، کیا تم اسے بدل سکتے ہو؟ کوا کہاں ہار ماننے والا تھا، جھٹ سے بولا، مگر میں اس کی طرح درختوں کو کھوکھلا تو نہیں کرتا، ہر وقت ٹھک ٹھک تو نہیں کرتا، میں اس آواز سے سویا پڑا اٹھ جاتا ہوں۔ میری نیندیں حرام ہو گئی ہیں، بیوی الگ بیمار پڑی ہے، وہ بھی اس آواز سے پریشان ہوتی ہے، بچے سوئے پڑے اٹھ بیٹھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ کوے نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں ساری شکایتیں بیان کر دیں اور پھر بولا، میں تو جا رہا ہوں کوتوال الو کے پاس، اب تو وہی فیصلہ کریں گے، اگر یہ ہڈہڈ جنگل میں رہے گا تو پھر میں اس جنگل سے چلا جاؤں گا۔ کوے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور کوتوال کے گھر کی طرف اڑ چلا۔ سب پرندوں نے اسے روکنے کی بہتری کوشش کی مگر وہ کہاں رکنے والا تھا، کوا ویسے بھی ضد کا پکا ہوتا ہے۔ ایک بار کسی چیز پر اڑ گیا تو اڑ گیا۔ سب پرندے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی اڑتے ہوئے کوتوال الو کے پاس پہنچے کہ دیکھو کوتوال صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ الو ایک شاخ پر بیٹھا آنکھیں بند کیے کسی سوچ میں گم تھا۔ پرندوں کے آنے کی آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اتنے سارے پرندوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اسے کچھ حیرت ہوئی۔ وہ بولا، کیا ہوا بھئی، سب لوگ ایک ساتھ، خیریت تو ہے؟ کوا ہاتھ باندھے آگے آیا اور ہڈہڈ کی شکایت کی، کوتوال صاحب ہڈہڈ کی ٹھک ٹھک سے میں سکون کی نیند سو نہیں سکتا، میرے بچے بے آرام ہوتے ہیں، میری بیوی بیمار ہے، وہ آواز سنتے ہی بے چین ہو جاتی ہے، آج میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ یا تو اس جنگل میں ہڈہڈ رہے گا یا پھر میں، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ الو کوے کی شکایت سنی، اس کے بعد اس نے باقی پرندوں سے پوچھا، آپ میں سے کسی کو ہڈہڈ سے کوئی شکایت ہے؟ سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ الو نے کوے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھئی کوے اور کسی پرندے کو ہڈہڈ سے کوئی شکایت نہیں، ٹھک ٹھک تو سب کو سنائی دیتی ہے مگر تنگ صرف تمہیں ہی کرتی ہے، آج اگر ایک بھی پرندہ تمہاری تائید کر دیتا تو میں فوراً ہی ہڈہڈ کو جنگل سے نکال دیتا، مگر کسی بھی پرندے کو ہڈہڈ سے شکایت نہیں۔ کوا دانت پیستے ہوئے چلایا، اس ہڈہڈ کے بچے نے سب لوگوں کو اپنی طرف کر لیا، ہڈہڈ آئے دن پرندوں کی دعوتیں کرتا رہتا ہے، سب پرندے اس کے گھر مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، اسی لیے اس کے خلاف نہیں بولتے، سب اس کے نمک حلال جو ہوئے۔ یہ بات سن کر سب پرندوں کو بہت غصہ آیا مگر کوتوال کے ادب میں چپ رہے، تاہم کبوتر چپ نہ رہ سکا، الو کو مخاطب کر کے بولا، کوتوال صاحب ہڈہڈ سے سب پرندوں کو بے حد پیار ملتا ہے، وہ عمدہ اخلاق کا مالک ہے اور دوسرے پرندوں سے میل جول رکھتا ہے، وقت پڑنے پر دوسرے پرندوں کی مدد کرتا ہے، جو کوئی اس کے گھر جاتا ہے اسے کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتا، اور جہاں تک اس کی اس عادت کا تعلق ہے جس کی کوا شکایت کر رہا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ ہڈہڈ ہرے بھرے درخت کو کبھی کھوکھلا نہیں کرتا، ہمیشہ اسی درخت کو کھوکھلا کرتا ہے جو پہلے سے ہی کھوکھلا ہو چکا ہو اور جس کی لکڑی جلانے کے کام آ سکے۔ اب اگر کوا اس بات سے اتنا ہی تنگ ہو تو وہ خود جنگل چھوڑ کر جائے، ہڈہڈ ہرگز نہیں جائے گا، ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ کبوتر کی تقریر سن کر کوے کو اندازہ ہو گیا کہ پرندے ہڈہڈ کو جنگل سے جانے نہیں دیں گے، جبکہ وہ تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ وہ جنگل چھوڑنے کی دھمکی دے گا
تو کوتوال الو فوراً ہڈہڈ کو جنگل سے نکال دے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ وہ اپنے دل میں پتھر رکھ کر بولا، تو پھر ٹھیک ہے کوتوال صاحب، میں ہی جنگل چھوڑ کر جاتا ہوں۔ کوتوال کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ہڈہڈ آگے ہوا اور بڑی تمیز سے کہنے لگا، کوتوال صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا فیصلہ سنانے والے ہیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوے کی جگہ میں خود یہ جنگل چھوڑ دوں گا۔ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا کیا ہے، اکیلی جان کہیں بھی چلا جاؤں گا، لیکن اگر کوا یہ جنگل چھوڑ کر جائے گا تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کہاں جائے گا؟ اگلے جنگل میں اس کو کوئی موزوں جگہ ملے نہ ملے، اس لیے میرا ہی یہاں سے چلے جانا زیادہ بہتر ہے۔ پرندوں میں خسر پھسر ہونے لگی۔ سبھی ہڈہڈ کے اس فیصلے پر حیران تھے اور دل ہی دل میں کوے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ایک دو نے ہڈہڈ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر ہڈہڈ نے کسی کی نہ مانی۔ کوتوال نے سب کو خاموش ہونے کا حکم دیا اور ہڈہڈ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ہڈہڈ، میں تمہارے جذبے کی تعریف کرتا ہوں، مگر تم اس جنگل سے ہم نہیں نکال سکتے اور نہ ہی تمہیں یہاں سے جانے دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جنگل کے آخری کونے پر تمہیں گھر دے دیا جائے تو وہاں رہو، جب دل کرے آ جایا کرو، ہم سب کا دل جب چاہے گا تم سے ملنے آ جایا کریں گے۔ سب پرندوں نے الو کی ہاں میں ہاں ملائی اور ہڈہڈ مان گیا۔ اس جنگل کے آخری کونے میں برگد کا ایک درخت تھا۔ سب پرندوں نے گھر بنانے میں اس کی مدد کی۔ اب ہڈہڈ وہاں رہنے لگا، مگر وہ روزانہ جنگل میں چکر لگاتا رہتا تھا۔ ایک دن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا رکی ہوئی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ کوے کے بچے اب تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، بڑے شریر اور بے چین بچے تھے، گھونسلے میں تو رہتے ہی نہ تھے، باہر نکل جاتے، ایک دوسرے سے لڑتے، کبھی کسی درخت پر چڑھ جاتے تو کبھی کسی کے بل میں گھسنے کی کوشش کرتے۔ کوا اور کوی کھانے کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، بچے گھونسلے سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ سامنے ایک درخت تھا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا، بچے اس پر جا کر چڑھنے اور اندر جھانکنے لگے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، اتنے میں تیز ہوا کا ایک جھکر آیا اور آندھی چلنے لگی، بچوں کے قدم ڈگمگائے، ایک بچہ تو درخت سے نیچے آ گرا جبکہ دوسرا کھوکھلے درخت کے اندر جا گرا۔ ابھی انہوں نے اڑنا نہیں سیکھا، لہٰذا درخت کے اندر گرنے والا بچہ باہر نہ نکل سکا۔ اندھیرے سے گھبرا کر اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ جو بچہ باہر گرا تھا اس نے بھی شور مچا کر سب پرندوں کو اکٹھا کر لیا۔ کوا اور کوی بھی آندھی کی وجہ سے گھر جلدی آ گئے۔ اس واقعے کا پتہ چلتے ہی وہ بری طرح گھبرا گئے۔ کوے نے رونا شروع کر دیا، بچے کے نکالے جانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ سب پرندے پریشان تھے کہ ہڈہڈ پہنچ گیا وہاں، گھر جا رہا تھا کہ آندھی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ چلو پرندوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اتنی دیر میں آندھی بھی گزر جائے گی۔ صورتحال کا پتہ چلتے ہی اس نے سب پرندوں کو درخت سے پیچھے ہٹایا اور لگا ٹھک ٹھک کرنے، اپنی چونچ سے درخت کو کاٹنے۔ سب پرندوں کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ گھنٹے بھر کی مسلسل محنت کے بعد درخت کا کھول کٹ گیا اور بچے کے باہر نکلنے کی جگہ بن گئی۔ دوسرے پرندے آگے بڑھے اور انہوں نے کوے کے بچے کو باہر نکال لیا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر کوی کی جان میں جان آئی، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر ہڈہڈ کو دعائیں دینے لگی۔ سب پرندوں نے ہڈہڈ کو شاباشی دی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کوا شرمندہ سا تھا، آج اسی ہڈہڈ نے اس کے بچے کی جان بچائی تھی، جس کو جنگل سے نکالنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ اس نے ندامت بھرے لہجے میں ہڈہڈ کا شکریہ ادا کیا اور جب ہڈہڈ گھر جانے لگا تو کوے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اب سے تم ادھر نہیں بلکہ ہمارے ساتھ اس جگہ رہو گے۔ کوے کو اس بات سے سب پرندے خوش ہوئے، ہڈہڈ بھی مان گیا اور دوبارہ وہیں اپنا گھر بنا لیا۔ دیکھو بچو، ہم کبھی کبھار کسی کو برا سمجھتے ہیں مگر وہ ہی ہمارے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی جلدی سے کام نہ لیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے
وہ لوگ عظیم ہوتے ہیں جو کسی عرض کے بغیر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔